اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈریم ورلڈ چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ایک نئے خواب کی تعبیر کو لے کر آپ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں بلی کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو خواب میں بندر کو دیکھنے کی تعبیر بھی بیان فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ان دونوں کو خواب میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خواب آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا پھر یہ خواب آپ کے لیے کوئی بری خبر لے کر آئے گا؟ یہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ڈریم ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آسانی سے آپ کے پاس آ جائے۔ تو کیا یہ خواب آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا برا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج اسی موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو خوابوں کی چند بنیادی قسموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرے شیطان کی طرف سے، اور جو تیسرے خواب ہیں وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایسے خواب بہت ہی مبارک ثابت ہوتے ہیں، اور ان خوابوں کی تعبیر بہت مبارک ہوتی ہے، اور ان خوابوں کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ پھر ہے شیطان کی طرف سے خواب، ایسے خواب جو کہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، ایسے خواب صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے شیطان آپ کو دکھاتا ہے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے نفس کے خواب ہیں، ایسے خواب جب انسان ذاتی پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے، مثلا معدے کا خراب ہونا، یا سونے سے پہلے انسان جو سوچتا ہے وہی کچھ نظر آتا ہے، ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں۔ اہم نوٹ بتا دوں کہ ناظرین کرام، تعبیر صرف ایک اندازہ اشارات اور ایک تخمینہ ہے، حقیقت کا علم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین کرام آج کے خواب کی تعبیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈریم ورلڈ چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ایک نئے خواب کی تعبیر کو لے کر آپ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں بلی کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو خواب میں بندر کو دیکھنے کی تعبیر بھی بیان فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ان دونوں کو خواب میں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خواب آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا پھر یہ خواب آپ کے لیے کوئی بری خبر لے کر آئے گا؟ یہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ڈریم ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آسانی سے آپ کے پاس آ جائے۔ تو کیا یہ خواب آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا برا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج اسی موضوع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو خوابوں کی چند بنیادی قسموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ناظرین کرام، جو تاریخیں ہیں 6، 8، 9، 10، 15، 16، 19، 26 اور 30، ان تاریخوں میں خواب کا نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 4، 5، 11، 12، 16 اور 18، ان تاریخوں کے خواب سچے سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہیں 5، 13، 14، 20، 21، 25، 26، 28 اور 29، ان تاریخوں کے خواب بھی سچے ثابت نہیں ہو پاتے۔ اور اس کے علاوہ 3 مزید نیچے تاریخیں بیان کی گئی ہیں، جو کہ 23، 21 اور 24 ہے۔ ان تاریخوں میں خواب سچے ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک تخمینہ ہے جو کہ علماء کی کتابوں سے لیا گیا ہے، لیکن حقیقت کا علم صرف اور صرف اللہ پاک اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہے۔ تو اس لیے خواب اگر برا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ برے خواب کبھی کسی کو بیان نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کبھی کسی کو برا خواب آئے اور اس کی آنکھ کھلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ برے خواب کو کیسے زائل کیا جاتا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو برا خواب آئے اور آپ کی آنکھ کھلیں تو آپ نے اپنی بائیں جانب، بائیں کندھے کی جانب 3 بار تھتکارنا ہے، تھو تھو تھو، اور اس کے بعد آپ نے
یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کو برا خواب آیا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اب آپ کی حقیقی زندگی پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، دوبارہ سے سماعت فرما لیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا۔ اس سے آپ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اسی کامیاب تعبیر کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔